ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه قوما فهو منهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین امت کی مائیں بہنیں، بیٹیاں اور معزز خواتین، آج اس جمعہ کے موقع پر آپ حضرات کے روبرو موسم کے حساب سے آنے والے نئے سال کے موقع پر رونما اور برپا ہونے والے تمام تر خرافات اور رسومات جس میں سماج کے، معاشرے کے مسلمان نوجوان لڑکے لڑکیاں بہت بری طرح سے مبتلا ہوئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی برسوں کی عزت اور ماں باپ نے بڑی محنت اور مزدوری سے کمائی منٹوں میں، سیکنڈوں میں ہلاک اور برباد ہو جاتی ہے۔ آج کل کے ہمارے اس نوجوان مسلمان لڑکے لڑکیوں اور بڑوں کو جو ان تمام تباہ کاریوں میں مبتلا ہیں، ان کو کیسے روکا جائے اور اس کے کیا کیا نقصانات ہیں، یہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کا منشا ہے۔ بزرگان محترم، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر، کہ کیا ہم نے تم کو اتنی مہلت نہیں دی ہے، کیا ہم نے تم کو اتنی زندگی نہیں دی کہ جس میں تم اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اس مدت کا، اس عرصے کا، اس زندگی کا فائدہ اٹھا کر
اللہ کو یاد کر لیتے اور اس موقع میں تم اپنی جنت بنا لیتے، اپنی آخرت بنا لیتے، جبکہ اس دی ہوئی مدت میں، اس دی ہوئی زندگی میں وجاءکم النذیر، بہت ساری چیزیں تم کو آخرت یاد دلانے والی سامنے آ چکی تھی۔ کئی آپ کی زندگی میں طوفان آئے، زلزلے آئے، تمہاری زندگی میں حالات برپا ہوئے، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تمہاری اس مختصر زندگی میں کئی سارے تمہارے دوست، تمہارے رشتہ دار، تمہارے بھائی بہنوں میں سے کئی لوگ تمہارے آنکھوں کے سامنے اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کی موت ہو گئی، انتقال کر گئے، وہ قبرستان میں جا کر دفن ہو گئے۔ یہ چیزیں تمہیں ایسی تھیں جو آخرت کو یاد دلانے والی تھی۔ وجاءکم النذیر، نبیوں کا سلسلہ جو تھا، اور ساتھ ہی ساتھ مقدس کتاب قرآن تھا جو تمہیں پیغام پہنچاتا تھا وقت کو ضائع نہ کرنے کا، اپنی آخرت بنانے کا، اور ساتھ ہی ساتھ امت کے رہنما، دانشور، رہبر، قائد، علماء کرام، مفتیان نظام، بزرگان دین، اکابرین، اللہ والے تمہیں اپنے نصیحتوں سے آراستہ کرتے، تمہیں آنے والے تمام چیزوں سے آگاہ کرتے، تمہیں تمہارے آخرت کی یاد دلاتے، تمہیں اپنے کیے ہوئے کاموں کو بتاتے کہ کون سی غلط چیز ہے، کون سی صحیح ہے۔ باوجود اس کے تم نے نہیں مانا۔ ہم نے تمہیں مہلت دی تھی یا نہیں دی تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، یہ سوال کریں گے۔ ہر نئے آنے والے دن کے تعلق سے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اللہ یہ پوچھے گا ہر آئے دن کے تعلق سے، ہر نئے دن کے تعلق سے کہ بتا بندے یا بندی، تم کو نیا دن دیا گیا تھا، نئی صبح دی گئی تھی، نئی صبح شام دی گئی تھی، نیا سال دیا گیا تھا، تم نے اس نئے سال میں کیا نیا عمل کیا، کیا نئی نیکی کی، آخرت کو بنانے کے تعلق سے تم نے کیا تیاری کی؟ یہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ اس کے بجائے انسان اگر اس دی ہوئی زندگی اور اس مختصر مدت کو گزرنے پر، چلے جانے پر، ختم ہونے پر اگر اس کو خوشی کا موقع بنائے، اس کو جشن کا ماحول بنا لے، گزرے ہوئے وقت پر، آئے ہوئے وقت کے اوپر، اس موقع پر اپنے مال کو ضائع کرے، تہوار منائے، سیلیبریشن کرے، یہ خوشی منانا یہ بہت ہی بڑی حماقت ہے، بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ گزرے ہوئے چیز، چھینے ہوئے چیز، ختم ہوئی چیز پر کون خوشی مناتا ہے، کون جشن مناتا ہے؟ یہ بے وقوفانہ کام ہے اور یہ حماقت والے کام ہیں۔ خوشی کب ہوگی؟ مثلا آدمی جب پیدا ہو جاتا ہے، بچہ چھوٹا ہوتا ہے، تو چھوٹا ہونے کے بعد بہت ہی کیوٹ اور بہت ہی نادان لگنے لگتا ہے۔ 1 سال کا ہو گیا ماں باپ کی نظروں میں، 2 سال کا ہو گیا، 3 سال کا ہو گیا، میرا بچہ 2 سال کا، 3 سال کا، خوشی ہوتی ہے جیسا جیسا وہ بڑا ہوتا ہے۔ لیکن 10 سال کا جب وہ ہو گیا تو 10 سال کے ہونے کے بعد ماں باپ کو پریشانی شروع ہوتی ہے۔ اب میرا بچہ 10 سال کا ہوا، اس کے کھانے پینے کی چیزیں مجھ پر ہیں،
اس کو پہننے اڑھانے کی پوشاک کی ذمہ داری ہے، اس کی تعلیم اور تعلم کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے، اس کو تعلیم دینا ہوگا، اس کو ایجوکیشن دینا پڑے گا، اس کی تربیت کرنی پڑے گی۔ یہ پریشانی شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ بعض مرتبہ بچے کی بھی پریشانی شروع ہوتی ہے کہ میں SSLC تک پہنچ گیا، مجھے لکھنے تک نہیں آتا، میں 10ویں تک پہنچ گیا، مجھے پڑھنے تک نہیں آتا، میں اتنے سال میری زندگی کے گزر گئے لیکن مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، میری کچھ صلاحیت نہیں بنی، میری قابلیت کچھ نہیں بنی، میرا آگے کیا ہوگا، میرا فیوچر کا کیا ہوگا، میرے مستقبل کا کیا ہوگا، میرے آنے والے دنوں کا کیا ہوگا۔ اگر وہ بچہ سمجھدار ہے تو وہ اندر سے پریشان ہو جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا آنے والے دن یہ خوشی کے دن نہیں ہوتے بلکہ پریشانی کے دن ہوتے ہیں، اپنے فیوچر بنانے کے دن ہوتے ہیں، زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کے دن ہوتے ہیں، آخرت بنانے کے دن ہوتے ہیں۔ تو بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو تب اچھا لگتا ہے، اس کی اس نادانی میں لوگ اسے اپنے گود میں لیتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اسے پیار کرتے ہیں، کیوں؟ وہ اخلاق والا ہے، اس کے اندر بد اخلاقی نہیں ہے، اس کے اندر برائی نہیں ہے۔ لیکن جب بچہ بڑا ہو گیا تو کون اسے گود میں لے گا، کون اسے کندھے پر رکھے گا؟ لیکن وہ گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ اگر اپنی روحانیت کو مضبوط بنائے گا، اپنے اخلاق کو مضبوط بنائے گا، امت کے لیے، جنتا کے لیے، عوام کے لیے، قوم کے لیے کچھ کرنے کے کام رکھے گا، اخلاقانہ مزاج کے ساتھ، اچھے رویے کے ساتھ، با اخلاق ہو کر کے بہت کچھ کام کرے گا، بعد میں جتنا بھی بڑا ہوگا لوگ وہ وزندار ہونے کی وجہ سے اسے گود میں تو نہیں لیں گے، لیکن اس کے اخلاق کی بنیاد پر، اس کی محنتوں اور مشقتوں اور جد و جہد اور قربانیوں کی بدولت لوگ اس کو اپنے پلکوں پر رکھیں گے، کیونکہ اس نے کام اچھے کیے ہیں، آئے ہوئے دنوں کو اس نے بنایا ہے، اپنے آخرت بنانے کی کوشش کی ہے، کسی کو اس نے ستایا نہیں، کسی پر ظلم نہیں کیا، قربانیوں کو اس نے دیا ہے، بہت سارے مشقتوں کو اس نے برداشت کیا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے وہ زندگی اللہ تعالیٰ نے آخرت بنانے کے لیے دی ہے۔ ایک سوال یہاں پر میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو مسلمان پیدا کیا، اسلام کی دولت سے نوازا، ہم مسلمان جب پیدا ہوئے تو اسلام کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمارے ماں مسلمان، ہمارے باپ مسلمان، ہمارے باپ پر دادا مسلمان، آبا و اجداد مسلمان، موت جب ہو رہی ہے تو آدھار کارڈ وغیرہ تو نام مسلمان ہے، بقیہ وہ اللہ کا معاملہ ہے، اس کا ایمان سلب ہوا یا کمزور ہوا، اس کے کیا کیا اس کے ساتھ معاملہ ہونے والے ہیں، اس کی ایمان کی کیا سطح ہے، وہ بعد کی بات ہے۔ لیکن یہ غیر مسلم نے کیا کیا؟ یہ پیدا غیر مسلم غیروں کے گھر میں پیدا ہوا، ہندو کے گھر میں پیدا ہوا، عیسائی کے گھر میں پیدا ہوا، یہودی کے گھر میں پیدا ہوا، سکھ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، پیدائش بھی غیروں کے طریقوں پر، اور جب وہ بڑا ہو رہا ہے اس کی پرورش بھی غیروں کے مزاج کے حساب سے، غیروں کے طور طریقے کے حساب سے، اور جب وہ مر رہا ہے تو وہ غیر مسلم محروم الاسلام ہو کر کے پیدا ہو رہا ہے، اسلام کی دولت اسے نہیں ملی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مرنے کے بعد ان کو جہنم میں ڈالے گا۔ قرآن میں صاف ہے جو ایمان والا ہے اسی کو جنت میں ڈالا جائے گا، تمام کے تمام غیروں کو، غیر مسلمانوں کو جو اسلام کی دولت سے خالی ہے، عاری ہے، وہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ لیکن ان کی کیا غلطی ہے؟ ان کو اسلام کی دولت ہی نہیں ملی، وہ گھرانہ اسلام میں نہیں پیدا ہوئے۔ یہ سوال بہت سارے لوگوں میں پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب سادہ سا یہ ہے، اسی آیت کی روشنی میں مفسرین نے لکھا ہے، سادہ سا جواب یہ ہے کہ آدمی جب دنیا میں رہتا ہے اس کی بہت ساری ضروریات زندگی ہے، اسے بھوک لگتی ہے تو اسے تلاش میں وہ کھانے کی تلاش میں جاتا ہے، انسان ہے تو وہ کھانے کی تلاش میں کہاں جائے گا؟ دوڑ دھوپ کرے گا، کمائے گا،
اور اس سے دکان میں جائے گا، کھانے کی چیزیں خریدے گا اور کھائے گا۔ انسان بھوک لگنے پر جنگل جا کر گھاس نہیں کھائے گا، اسے پتہ ہے، اس کی عقل ہے، اللہ نے اتنی سمجھ اسے دے رکھی ہے کہ بھوک لگنے پر کھانا کھایا جاتا ہے، گھاس نہیں کھایا جاتا۔ بھوک لگنے پر خون نہیں پیا جاتا، پیاس لگنے پر خون نہیں پیا جاتا، پیاس لگنے پر پانی پیا جاتا ہے۔ اللہ نے اتنی سمجھ دے رکھی ہے، ضروریات دینے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ضروریات اور خواہشات دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے عقل اور سمجھ دے رکھی ہے۔ بھوک لگنے پر کھانا کھائے گا، گھاس اور پاخانہ نہیں کھائے گا، گندگی نہیں کھائے گا۔ اور جب اسے پہننے کے لیے کپڑوں کی ضرورت پڑتی ہے، ننگا عاری ہے، برہنہ ہے، پہننے کے لیے کپڑوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ اپنا بدن چھپانے کے لیے، کپڑوں کو خریدنے کے لیے وہ دکان جائے گا، کپڑے خریدے گا، جنگل جا کر پتے نہیں لپیٹے گا، ایسا ہی ننگا نہیں گھومے گا۔ اللہ نے اسے اتنی عقل دے رکھی ہے۔ بیمار ہو گیا تو بیماری کو دور کرنے کے لیے اطباء کے پاس جائے گا، ڈاکٹروں کے پاس جائے گا، علاج کرے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ایسے ہی گھوم کر کے بیمار ہو کر کے مر جائے گا، نہیں، اللہ نے عقل دے رکھی ہے۔ جس طرح یہ ضروریات زندگی انسان کے ساتھ وابستہ ہے اور اس ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عقل دے رکھی ہے، اور اس عقل کے واسطے سے وہ انسان جاتا ہے اور اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اسی طرح مقصد زندگی انسان کی یہ ضرورت ہے۔ تمام ضرورتوں میں سب سے بڑی ضرورت انسان کی مقصد زندگی ہے۔ زندگی کا مقصد سب سے بڑی ضروری چیز ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے عقل دے رکھی ہے۔ زندگی کے مقصد کو سمجھنے کے لیے بھی ہر بچے، بوڑھے، پیدا ہونے والے ہر شخص، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دے رکھی ہے کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ میں جس دھرم کو مانتا ہوں، میں جس مذہب کو مانتا ہوں، میں جس کے لیے پیدا ہوا ہوں، حقیقت میں میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے کس کے لیے پیدا کیا گیا، مجھے میرے ان تمام کاموں کو کوئی پوچھنے والا ہے کہ نہیں، میری اس زندگی کا حساب کتاب ہونے والا ہے کہ نہیں ہے۔ یہ اصل میں یہ بہت سارے سوالات ہیں جو انسان کے دل میں، دماغ میں، عقل میں، مائنڈ میں، برین میں پیدا ہونے والی ہے، اور یہی ضرورت ہے۔ اسے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسے جانا پڑے گا، اسے دھرموں کو سمجھنا پڑے گا، اسے تمام ریلیجنس کو سمجھنا پڑے گا، کتابوں کا مطالعہ کر کے اسلام کو قبول کرنا پڑے گا۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ اور اسی غیر مسلموں کے لیے، انہی نان مسلموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی ساری چیزیں عبرتناک کے لیے، عبرت کے لیے عنوان ادا کیا جو انسان کے بس کی نہیں ہوتی، جو سپر پاور امریکہ کے بس کی نہیں ہوتی، جو سپر پاور روس کے بس کی نہیں ہوتی۔ ایسی ایسی چیزیں وجود میں اللہ تعالیٰ لاتا ہے، زلزلوں کو لاتا ہے، سیلاب کو لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ طوفان کو لے کر آتا ہے۔ عجیب و غریب چیزیں اللہ تعالیٰ کے انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اس کی طاقت سے باہر ہوتا ہے۔ یہ چیزیں لاتا ہے کہ دیکھو، سمجھو، تمہیں کوئی پوچھنے والا ہے، یہ دنیا کو کوئی چلانے والا ہے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے جو تمہیں زندگی دی ہے، ہم نے جو تمہیں لائف دی ہے، زندگی دی ہے، یہ زندگی اس لیے دی تھی کہ تمہیں اس میں رہ کر کے تم اصل مقصد زندگی کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اور اس کے لیے کئی ساری چیزیں تمہیں ڈرانے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے، تمہیں یاد دلانے کے لیے وجاءکم النذیر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بلا وجہ نہیں پیدا کی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا۔ چھوٹا بچہ، اس کے ہاتھ میں آپ 5 روپے کا چاکلیٹ دے دیں، یا کوئی چھوٹا گیم دے دیں، یا کوئی چیز اس کو دے دو ہاتھ میں اس کے، وہ اتنی اہمیت کے ساتھ میں اس کو یوں سمجھتا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں، میں نے اس کو بنایا ہے، میرے ہاتھ میں ہے، میں اس کو استعمال کروں گا، یہ میرے نزدیک سب سے اہم ترین چیز ہے۔
چاکلیٹ لینے کے بعد، اس کے ہاتھ میں آنے کے بعد کوئی دوسرا اس کو چھین لے تو وہ کتنا روتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس کے لیے جو چاہے رو کر کے اس کو لانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے نزدیک وہ چاکلیٹ بھی بہت اہم ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی مخلوق انسان پیدا کیا جس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بلا وجہ کیسے پیدا کیا ہوگا؟ اس کے لیے یہ جو زندگی 60-70 سال کی زندگی دی ہے، یہ وقت دیا ہے، یہ سال پر سال گزرنا ہے، یہ بلا وجہ نہیں ہے، یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ رکھا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، توجہ رکھے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ فرماتا ہے قسم کھا کر، انجیر کی قسم، والتین زیتون کی قسم، اور پھر اس کے بعد وطور سینین، طور سینین کی قسم کھا کر، وہذا البلد الامین، بلد امین کی قسم کھا کر۔ تین کس کو کہتے ہیں؟ انجیر، زیتون پھل، اور وطور سینین وہ جگہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہوئے تھے، بلد الامین وہ جگہ جہاں اللہ کے نبی حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا وہاں روزہ ہے، جہاں ان کی مقدس مزار ہے، وہ جگہ کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چار چیزوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پہلی قسم کھائی۔ تین، انجیر کون سی چیز ہے؟ یہ وہ انجیر ہے، مفسرین نے لکھا ہے انجیر وہ انجیر جو کہ سب سے زیادہ پھل جس جگہ میں اگتا ہے وہ بیت الحم ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ جہاں پیدا ہوئے، بیت الحم وہ جگہ کا مشہور پھل، وہ جگہ سب سے زیادہ اس کی پیداوار ہونے والی پھل۔ اور اسی طرح زیتون، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاقے کا نام، علاقہ جو ملک شام ہے وہاں کا یہ مشہور پھل جہاں سب سے زیادہ پیداوار اس کی ہوتی ہے وہ زیتون۔ اور وطور سینین، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس جگہ جا کر اللہ سے ہم کلامی کیے تھے، ہم کلامی کا شرف ان کو حاصل ہوا تھا، وہ جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس جگہ، والبلد الامین، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی امت جس کو مقدس جگہ سمجھتی ہے، حج کو مکمل نہیں سمجھتی جب تک کہ مدینے کی زیارت نہ ہو۔ اس مقدس جگہ، ان چاروں جگہ کی قسم کھا کر کے کیا معنی ہوا؟ مطلب کیا ہوا؟ اللہ ان تمام لوگوں کو مخاطب کر کے، ان کی قسمیں کھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب کرتا ہے تین سے، والبلد الامین کی قسم کھا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو مخاطب کرتا ہے، والبلد الامین کی یہ قسم کھا کر، اور وطور سینین کی قسم کھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ان یہودیوں کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے والزیتون والتین، اور انجیر کی قسم کھا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اور زیتون حضرت ابراہیم علیہ السلام، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام تر مذاہب، تمام تر مسالک ماننے والے ہیں، ان تمام کے تمام مذاہب ماننے والوں کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو ان تمام کی قسم کھا کر کے کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سمارٹ بنایا ہے، ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے، ایسا سانچہ بنایا کہ پوری دنیا اس سے قاصر ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، اتنا سمارٹ بنایا ہے، لیکن یاد رکھیے کوئی آدمی اپنی شکل بگاڑ کر، اپنی شبیہ بگاڑ کر کے کوئی چیز رکھتا ہے تو اسے کوئی پسند نہیں کرتا۔ آپ مرغی خریدنے کے لیے جائیں، مرغی کی دکان والا مرغی کی دکان پر مرغی کے فوٹو کے بجائے، تصویر کے بجائے بھینس کی شکل لگائے اور کہے کہ آؤ 150 روپے کا، 100 روپے کا، 200 روپے کلو لے کر کے جاؤ، تو کوئی خریدے گا؟ وہ مرغی کا گوشت وہ بیچ رہا ہے، اس کی شکل اس نے بنائی، بھینس کی شکل بنائی یا اور کسی اور جانور کی شکل بنا دی، یا پھر مٹن بیچنے والا، بکری کا گوشت بیچنے والا، وہ اگر کسی اور جانور کی یا کسی اور جانور کی شکل بنا کر کے وہاں پر رکھے عجیب و غریب خلقت کے ساتھ، کہ کوئی خریدے گا اس کو؟
ٹماٹر بیچنے والا اس کو تربوز کی شکل بنا کر کے رکھے، تب تربوز بیچنے والا ٹماٹر کی شکل بنا کر کے رکھے، تو کوئی خریدا اس کو؟ یہ سوچے گا کہ پتہ نہیں یہ کیا عجیب و غریب چیز ہے، ٹماٹر ہے لیکن تربوز کی شکل دکھ رہی ہے، مرغی بیچ رہا ہے لیکن بھینس کی شکل دکھ رہی ہے، بکری بیچ رہا ہے سور کی شکل دکھ رہی ہے، تو ایسی چیز دیکھے گا تو پتہ نہیں کیا چیزیں ہوگی، اس سے دور بھاگے گا۔ اللہ نے اتنا سمارٹ بنایا، اتنا خوبصورت بنایا ہے انسان کو، لیکن آج انسان پتہ نہیں اللہ نے اس کو جس چیز میں رہنے کے لیے کہا، زندگی گزارنے کے اصول بنائے، اسے زندگی گزارنے کے اصول بنا کر کے دیے۔ قرآن مکمل زندگی گزارنے کا ایک دستور ہے، وہ دستور دے دیا ہے۔ وہ دستور چھوڑ کر چاہے دنیا کے اندر جو چمک دمک چیزیں ہیں، جو چمکنے والی چیزیں ہیں، ان قوموں میں جا کر ان قوموں کی چیزوں میں، ان کے تہواروں کو لے کر، ان کے سیلیبریشن میں، ان کے فیسٹیول میں جا کر کے اپنی شبیہ کو بگاڑتا ہے۔ اللہ نے جو مشابہت دے کر کے بھیجی ہے، اللہ نے جو عزت دے کر کے بھیجی ہے، اللہ نے جو ہمیں شکل دے کر کے بھیجی ہے، وہ شکل اپنی جسمانی اعتبار سے بگاڑ رہا ہے، اپنے اصولوں کے حساب سے بگاڑ رہا ہے۔ تو کیا اللہ ایسی قوموں کو پسند کرے گا؟ ایک انسان معمولی چیز خریدنے کے لیے انسان اس کو پسند نہیں کرتا، اللہ کیسے پسند کرے گا؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا وَمَن تَشَبَّهَ قَوْمًا فَهُوَ مِنْهُمْ۔ یاد رکھو تم دنیا کے اندر ہم نے تم کو دستور العمل، زندگی گزارنے کا ایک دستور دے دیا تھا، قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، نبی آپ کے درمیان میں رہ کر کے گئے، زندگی گزارنے کے اصول بتا کر کے گئے۔ تم نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر جس قوم کی مشابہت اختیار کی ہے، تمہارا حشر انہی قوموں کے ساتھ میں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اصول بنائے ہیں، من تشبہ قوما فهو منہم، جس قوم کی مشابہت تم کرو گے اللہ تمہارا حشر بھی ویسی ہی کرے گا۔ کل قیامت میں تمہاری موت جس حالت میں ہوگی، جس قوم کی مشابہت کے ساتھ میں ہوگی، مرنے کے بعد تمہارا جو حشر ہوگا، تمہارے ساتھ معاملہ جو ہوگا، اسی قوموں کے ساتھ میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 سال بنائے ہیں، ایک تو قمری اور ایک ہے شمسی۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا، ایسا نہیں ہے کہ قمری سال یہ مسلمانوں کا سال ہے تو اللہ نے بنایا، شمسی سال یہ غیروں کا ہے تو یہ اللہ نے اس کو نہیں بنایا، ایسا نہیں ہے۔ یہ دونوں بھی اللہ کے بنائے ہوئے سال ہیں، کیلنڈر ہے۔ قمری سال اس کے دن، اس کے مہینے یہ اللہ نے رکھے، رمضان کا نام اللہ نے رکھا، پورے 12 مہینے کے نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے، گنانے کا موقع نہیں ہے، وقت کم ہے، اللہ نے سب کچھ رکھا ہے۔ دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم الاربعاء، یوم الاثنین، یوم الاربعاء، یہ سب اللہ نے رکھے ہیں، اللہ کے نبی نے رکھا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے رکھا ہے۔ لیکن شمسی مہینے جس کو جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، یہ جو نام ہے یہ اللہ نے نہیں رکھا بلکہ یہ عیسائیوں نے رکھا ہے۔ مائیکل ہارڈ ایک کتاب میں لکھتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 525 سال بعد تک بھی ان کے یہاں کوئی سال مقرر نہیں تھا، کوئی 14 مہینے 1 سال گزارنے کے لیے لگاتا تھا، کوئی 15 مہینے لگاتا تھا۔ جس وقت جو بادشاہ جس طرح کا ہوتا تھا وہ اپنے مزاج کے حساب سے سال کے مہینے مقرر کرتا تھا اور ہفتے کے دن مقرر کرتا تھا، اپنے اپنے حساب سے وہ اپنے اپنے سالوں کو مقرر کرتا تھا۔ یہ سب کچھ ہوتا ہوا چلتا گیا 525 سال کے بعد انہوں نے اپنے نام رکھے، اور نام بھی کیسے رکھے؟ جس طرح ہندو آج ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر جس طرح تعلیم کی دیوی مانی جاتی ہے، تعلیم شروع ہونے سے پہلے آج غیروں کے اسکولوں میں جو ہمارے مسلمان اپنے بچوں کو جو بھیجتے ہیں، وہاں تعلیم شروع ہونے سے پہلے سب سے پہلے سرسوتی کی پوجا کرائی جاتی ہے، اللہ اکبر، استغفر اللہ، پوجا کرائی جاتی ہے، اور اس کو سرسوتی تعلیم کی دیوی مانی جاتی ہے۔ اور جہاں پر پیسہ کمایا جاتا ہے، دکان شروع کیا جاتا ہے، بینک شروع کی جاتی ہے، فیکٹری شروع کی جاتی ہے، کمپنی شروع کی جاتی ہے، شروع ہونے سے پہلے لکشمی دیوی کی پوجا کی جاتی ہے، اس کے حساب سے نام رکھا ہے۔ اور اسی طرح عیسائیوں نے انہوں نے جو نام رکھے ہیں یہ اپنے اپنی دیوی کے حساب سے، جینس یہ زندگی بدلنے کی دیوی، زندگی بدلنے والی دیوی، یہ دیوی کا نام تھا جینس، اسی کے حساب سے، اسی کی مناسبت سے انہوں نے جنوری نام رکھا پہلے سال کا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔
تو شرکیہ الفاظ اس زمانے میں ہوتا تھا، لیکن آج کل اس کو جو ہے نسیہ منسیہ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ اب یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی جنوری نام لے لے تو اس نے شرکیہ کام کیا، ایسا نہیں ہوتا، سب ختم کر جائے گی۔ اس کا پس منظر یہ ہے، پس منظر اس کو بھلا دیا گیا ہے۔ نئے سال پر مسلمان جن گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے وہ تقریباً 14-15 گناہ ہیں۔ آج جو نیو ایئر نائٹ منائی جاتی ہے اور جس پر ان تمام گناہوں پر آج کے ہمارے ماں باپ خاموش رہتے ہیں، اس کو کرنے دیتے ہیں۔ ابھی تو میرا بچہ چھوٹا ہے، اس کے گھومنے کے دن چل رہے ہیں، اس کے دوڑنے کے دن چل رہے ہیں، اس کی خوشیاں منانے کے دن چل رہے ہیں، اس کے عیش کرنے کے دن چل رہے ہیں۔ یہی کہتے کہتے اس کا دن نکل جاتا ہے، وقت نکل جاتا ہے۔ پہلا گناہ اس نیو ایئر نائٹ کے موقع پر، اس کے موقع پر جو گناہ کیا جاتا ہے وہ ہے مغربی تہذیب۔ یہ مغربی تہذیب وہ اس موقع پر اپنے اندر لے لیتے ہیں۔ یہ ہے کیا؟ آج مسلمان ہولی مناتا ہے، آج مسلمان دیوالی میں جاتا ہے، دیوالی ڈے، ہولی ڈے، ویلنٹائن ڈے، فرینڈشپ ڈے، ٹیچرز ڈے وغیرہ وغیرہ، نہ جانے کون کون سے ڈے ہیں، ان تمام میں شریک ہو کر کے انہی کے برابر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن کوئی عید الفطر ڈے، عید الاضحیٰ ڈے آپ کے ساتھ میں کوئی نہیں مناتا۔ وہ آپ سب کچھ برابر کرنے جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ آپ کو گھاس بھی نہیں ڈالتے، آپ کی کوئی عزت ہی نہیں، وقار ہی نہیں ہے۔ تو مغربی تہذیب لینے کی، کلچر لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ سب کا سب اسی طرح آ جاتا ہے۔ جیسا جیسا بچہ بڑا ہو گیا، اس کو داڑھی پسند نہیں آتی، اس کو اسلامی لباس پسند نہیں آتا، اس کو نماز بول کر نہیں آتی۔ میں نماز پڑھتا ہوں، ٹائم ملے تو پڑھتا ہوں، ٹائم ملے تو نماز پڑھتا ہوں، جمعہ ٹو نماز پڑھتا رہتا ہوں۔ ایک مرتبہ کبھی نماز پڑھ لیا تو وہ اپنے آپ کو سچا نمازی سمجھ لیتا ہے۔ یاد رکھیے، اسلام صرف عقیدت کا نام نہیں ہے، اسلام مکمل فرما برداری کا نام ہے۔ ہمارے یہاں صرف عقیدت نہیں ہے، فرما برداری، اطاعت گزاری سب سے اصل ہے۔ وہ غیروں کے یہاں ہے، صبح سویرے نہائے دھوئے اور نہانے کے بعد جاتے ہوئے کسی مندر کا طواف کر لیے، طواف کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے سر کو جھکا لیے، نہ اس میں کوئی اصول ہے، نہ کوئی ضوابط ہے، کچھ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں صبح میں 2 رکعت نماز پڑھنا تو 2 ہی رکعت پڑھنا، فرما برداری 4 رکعت پڑھنے پر قبول نہیں کیا جائے گا۔ سطر ڈھانپ کر نماز پڑھنا تو سطر ڈھانپ کر ہی نماز پڑھنا۔ نماز کے جو اصول و ضوابط ہیں اسی کے حساب سے نماز پڑھنا چاہیے۔ کوئی اپنی طرف سے کوئی طور طریقہ ڈھل کر بنا کر کے پیدا کر کے نہیں پڑھ سکتا۔ اس کو کہتے ہیں اسلام۔ اسلام مکمل فرما برداری اور اطاعت کا نام ہے۔ مغربی تہذیب اس موقع پر اپنے اندر لے لیتا ہے آپ کا بچہ جو اس تہوار میں جاتا ہے۔ اور دوسری چیز ناچ گانا، ڈی جے لگا کر کے ناچتا ہے، خوب ناچتا ہے، ناچ نہ کر اس کی پوری تہذیب اور اس کے پورے اخلاق تباہ و برباد ہو جاتے ہیں ناچ کر کے۔ اور یہاں تک ہو جاتا ہے ناچ گانا میں، اور پھر اس کے بعد شراب نوشی۔ انہی دنوں کے اندر اس نیو ایئر نائٹ کے موقع پر شراب نوشی میں مبتلا ہو جاتا ہے، شراب کا عادی ہو جاتا ہے۔ کئی ایسے بچے ہیں مسلمانوں کے لڑکے، یہاں تک کہ لڑکیاں بھی اس نیو ایئر نائٹ کے موقع پر شراب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آج تک ان کے حلق کے نیچے کوئی شراب کا قطرہ نہیں گیا تھا، لیکن یہ 31 دسمبر جو آئے گا اس موقع پر کئی نوجوان لڑکے جائیں گے اور شراب پئیں گے۔ پچھلے سال 2022 ختم ہو کر 2023 شروع ہو رہا تھا، میں نے گوگل میں ابھی سرچ کیا ہے مطالعہ کرنے کے دوران، ایک ہی رات میں جو شراب بیچی گئی، شراب جو فروخت ہوئی ہے صرف کرناٹک میں وہ 200 کروڑ کی شراب بیچی گئی ہے۔ اللہ اکبر! سوچئے اس پیسوں سے کیا نہیں ہو سکتا تھا، کتنے ہاسپٹل بن سکتے تھے، کتنے ایجوکیشن ادارے بن سکتے تھے، انسٹیٹیوٹ بن سکتے تھے، کتنے غریبوں کی غربت ختم ہو سکتی تھی، لیکن شراب نوشی میں 200 کروڑ ختم ہو گئے امت کے۔ یہ کون پی رہا ہے؟ یہ آج کے تمہارے بچے پی رہے ہیں، SLC سے جو بڑے ہو رہے ہیں، فرسٹ ایئر میں، سیکنڈ ایئر میں، انٹر میں جو کالج میں جا رہے ہیں، یا پھر کمپنی سے متعلق ہیں، کمپنی والے ان کو پارٹی دے دیے، ماں باپ کیا کرتے؟ کچھ نہیں کرتے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو اپنے فرما برداری میں تو نہیں رکھے، روک بھی نہیں سکتے وہ بچے ماں باپ، اور جو بچے بچوں کو روک سکتے ہیں وہ روکتے بھی نہیں، اس کا پیسہ ہے، اس کی مرضی، وہ کیا بھی کرے گا، کمپنی سے اس کو پارٹی
آگے پارٹی میں مبتلا ہو کر نہ جانے سارے کے سارے تباہ و برباد اور غارت کر دیتا ہے۔ اپنے اعمال کو بچاؤ، اپنے بچوں کو، اپنے اولاد کو ان تمام چیزوں سے بچاؤ۔ کئی ایسے لڑکیاں ہیں ایسے موقع پر زنا میں مبتلا ہو جاتے ہیں، زنا میں، بدکاری میں، آج کی یہ 31 نائٹ کے اندر بدکاری میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بچے آج تک آپ کے آنکھوں کے سامنے آپ کا بچہ پاک دامن تھا، لیکن اگر تم نے اس کو نہیں روکا، یاد رکھو وہ بچہ پاک دامن تھا، اس ایک نائٹ میں بدکاری میں مبتلا ہو کر اس کی پاک دامنی ختم ہو جائے گی۔ لڑکیوں کو روکو، اس رات میں باہر جانے سے روک لو، اپنے بچے کو باہر جانے سے روک لو، چاہے کچھ بھی ہو جائے نہیں جانا ہے، چاہے وہ کتنا بھی خاص دوست ہو نہیں جانا ہے، چاہے کتنا بھی بڑا نقصان ہو۔ کمپنی والا ہمیں اگر وہ نائٹ میں اور اس پارٹی میں اگر شریک نہیں ہوگا، پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے تو نوکری سے نکال دے گا۔ نوکری سے نکالنے پر آپ تیار ہو جاؤ، لیکن اپنے بچے کو اس پارٹی میں ہرگز مت بھیجو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔